پھر اللہ تعالیٰ ان سے ایک اور مطالبہ کرتا ہے، ان کی ایک اور کرتوت بیان کرتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جائے نوے تم کیسا ایمان لے کے آئے ہو، یہ ایمان نہیں معتبر، ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ صحابہ ایمان لائے ہیں، جس طرح صحابہ ایمان لائے اس طرح کا ایمان لے کے آؤ۔ دیکھو انہوں نے ہمارے محبوب کی محبت میں گھر چھوڑا، مال چھوڑا، جب محبوب کہتا ہے ادھر جاؤ فوراً جاتے ہیں، جب ہمارا محبوب روکتا ہے نہیں جانا بالکل رک جاتے ہیں، لڑو جب اللہ کا محبوب کہتا ہے لڑو تو لڑتے ہیں۔ تو ایسا ایمان لاؤ نا جیسے یہ محبوب کے صحابہ ایمان لائے ہیں۔ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، تو یہ پتہ کیا جواب دیتے ہیں، یہ تو پاگل ہیں، یہ صحابہ جو ہیں یہ تو پاگل ہیں، ہم پاگلوں جیسا ایمان لائیں، نہ یہ اپنا فائدہ سوچتے ہیں نہ نقصان سوچتے ہیں، بس جو بھی ان کے نبی نے کہہ دیا بس دوڑ لگا دی، ہم کو پاگل نہیں ہے کہ پاگلوں کی طرف ایمان لائیں۔ اللہ فرماتا ہے الا سن لو انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، یہی پاگل ہیں، یہی بے وقوف ہیں، میرے محبوب کے صحابہ تو جنت والے ہیں، بے وقوف یہی ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن انہیں اس بات کا علم نہیں۔ اس آیت کو پھر ذرا سنیے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب انہیں کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، کیسا ایمان لاؤ؟ کما آمن الناس، جس طرح کہ یہ لوگ ایمان لائے۔ کون لوگ ایمان لائے؟ جس طرح کہ ابو بکر ایمان لایا، جس طرح عمر ایمان لایا، جس طرح عثمان ایمان لایا، جس طرح علی ایمان لایا، جس طرح یہ لوگ ایمان لائے نا، تم اس طرح کا ایمان لے کے آؤ۔ پتہ چلا اللہ تعالیٰ کو وہ ایمان معتبر ہے جو نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کا ایمان ہے، اس طرز پر جو ایمان ہوگا وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگا۔ میرے بھائیوں، میرے بچوں، میری بچیوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اصل چیز ہے قرآن۔ مسلمان کے لیے اصل دلیل قرآن ہے۔ ادھر ادھر کی روایتیں سن کر، ادھر ادھر کی کہانیاں سن کر قرآن کی مخالفت میں کبھی زبان نہ کھولنا۔ لوگ تمہیں کہانیاں سنائیں گے، جی ابو بکر بڑا ظالم تھا، فلاں بڑا ظالم تھا، عمر بڑا ظالم تھا، بالکل جھوٹ ہے، بکواس ہے جتنی کہانیاں بیان کی جاتی ہیں۔ کیوں؟ ہم ہر چیز کو پرکھیں گے قرآن پر۔ قرآن جب کہتا ہے ایمان ایسے لاؤ جیسے میرے محبوب کے صحابہ ایمان لائے، تو ایمان کا معیار کون ہے؟ صحابہ کرام۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا۔ یہ دونوں باپ بیٹا دونوں اللہ کے نبی ہیں، کعبہ بھی بناتے جا رہے ہیں، دعائیں بھی مانگتے جا رہے ہیں۔ یہ جو انہوں نے تیسری دعا مانگی کعبہ کی تعمیر کے وقت، سورہ بقرہ آیت نمبر 129، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، دوسری دعا یہ تھی یا اللہ ہم دونوں کو مسلم رکھنا، ربنا وجعلنا مسلمین لک، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور یا اللہ ہم دونوں کی اولاد میں سے ایک گروپ مسلمانوں کا رکھنا، ہماری ساری اولاد بے ایمان نہ ہو جائے، ایک گروپ ہماری اولاد، ہم دونوں کی اولاد میں سے ایک گروپ مسلمانوں کا رہے۔ اور یا اللہ کعبہ تو ہم بنا چلے ہیں، کعبہ بسانے والا ایک شان والا رسول تو بھیج ان میں، منہم انہی میں سے، یہ جو مسلمان گروپ ہوگا نا ہماری اولاد میں سے، انہی میں سے ایک شان والا رسول بھیج دے۔ وہ کرے گا کیا؟ کیا کرے؟ یتلو علیہم آیاتک، ان پر تیری آیتیں بھی تلاوت کرے،
نبی کریم علیہ السلام کی ایک ڈیوٹی ہے قرآن پاک کی آیتوں کی تلاوت کرنا، اور دوسری ڈیوٹی کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو کتاب کی تعلیم دے، تلاوت بھی کرے اور قرآن کا کتاب کا مطلب بھی سمجھائے، والحکمت، اور پختہ علم بھی سکھائے، یہ بھی سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور میرا یہ جو ہم دونوں کی اولاد میں سے شان والا رسول آئے گا نا، وہ آن کے ان کو پاک بھی کرے، پاک بھی کرے۔ نبی کریم علیہ السلام کے فرائض میں سے ایک فریضہ یہ بھی ہے جو ان کے لڑ لگ جائیں ان کو پاک بھی کرے۔ اب اگر شیعہ کی بات مان لی جائے کہ صحابہ تو سارے بے ایمان تھے، ارتد الناس بعد النبی الا ثلاث، نبی پاک کے بعد سارے صحابی مرتد ہو گئے سوائے 3 کے، سلمان، مقداد، ابو ذر، یہ 3 ہی مومن تھے، باقی سارے مرتد ہو گئے تھے۔ اگر یہ مان لیا جائے تو اس میں سرکار کی شان بڑھتی ہے یا گھٹتی ہے؟ دیکھیے ہمارے فیصل آباد کے اندر بے شمار سکول ہیں، جب بھی رزلٹ آؤٹ ہوتا ہے تو کئی سکولوں والے بینرز لگواتے ہیں، فلیکسیں چھپواتے ہیں، کیا ہمارے سکول کا رزلٹ جو ہے 100% رہا، اتنے فیصد نمبر لیے۔ کوئی کہتا ہے ہمارے سکول کا رزلٹ 98% رہا، 95% رہا، 90% رہا۔ آپ پڑھتے رہتے ہیں نا، یعنی جتنے طلبہ کامیاب ہوں گے اتنی ہی سکول کی ٹور ہے، پرنسپل کی ٹور ہے، اساتذہ کی ٹور ہے۔ اگر کسی سکول کے اندر 100 طلبہ میں سے 1 پاس ہو، 99 فیل ہوں، تو اب اس میں سکول کی بےعزتی ہے کہ نہیں؟ استاد کی عزت ہے کہ بےعزتی ہے؟ بےعزتی ہے۔ اور 1,24,000 کے قریب لوگوں نے نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، اور سرکار کی ڈیوٹی بھی تھی ان کو پاک کرنے کی، تو سرکار نے کیا پاک کیا؟ 1,00,000 میں سے صرف 3 آدمی، باقی سارے فیل۔ اور خدا کا نام ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی توہین نہ کرو، یہاں تو جو بھی آیا مصطفیٰ نے اسے رنگ دیا ہے۔ یہ کہنا کہ ابو بکر مرتد تھے، عمر مرتد تھے، عثمان مرتد تھے، ان کو گالیاں تو بعد میں پڑیں گی، پہلے یہ گالیاں مصطفیٰ علیہ السلام پر پڑیں گی۔ حالانکہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام جیسا کوئی استاد دنیا میں نہیں آیا۔ یہ آیت بھی کیا بتاتی ہے کہ صحابہ کے دل نبی پاک کی نگاہ کرم نے صاف کر دیے تھے، ستھرے کر دیے تھے۔ اب تیسری آیت بھی سن لیجئے، یہ ہے آیت نمبر 137۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ فَإِنْ آمَنُوا، پھر اگر یہ یہودی بھی ایمان لے آئیں، کیسا ایمان؟ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جس طرح کا اے صحابہ تم ایمان لائے ہو نا، اس طرح کا اگر ایمان لائیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو پھر یہ سیدھے جنت میں چلے جائیں گے، ہدایت پا جائیں گے۔ پتہ چلا صحابہ کو اللہ نے معیار ایمان بنایا ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس طرح کا کلمہ پڑھیں، اس طرح کا ایمان لائیں، میرے مصطفیٰ کو اس طرح مانیں جس طرح ابو بکر نے مانا ہے، جس طرح عمر نے مانا ہے، جس طرح عثمان و علی نے مانا ہے۔ تو خبردار کبھی صحابہ کرام کے بارے میں دل میں ذرا بھی میل نہ آئے۔ جتنی کہانیاں یہ فیس بک پر گردش کر رہی ہیں یہ سب جھوٹ ہیں، جھوٹی کہانیاں ہیں۔ جھوٹی کہانیوں کو بنیاد بنا کر نہ صحابہ کرام پر تبرہ کیا جا سکتا ہے، نہ سیدہ فاطمہ زہرا پر تبرہ کیا جا سکتا ہے۔ کتنی آیتیں ہو گئیں جی؟ 3۔ اب نکالو چوتھا پارہ۔ یہ سورۃ آل عمران ہے، آیت نمبر 110 ہے۔ اللہ فرماتا کنتم خیر امہ، جتنی امتیں آئی ہیں
ان سب میں سے اے میرے محبوب کے صحابہ تم سب سے افضل امت ہو، تم سب سے بہتر امت ہو۔ جناب نوح کی بھی امت آئی، جناب ابراہیم کی امت آئی، جناب شعیب کی امت آئی، جناب موسیٰ کی امت آئی، جناب عیسیٰ کی امت آئی۔ سب امتوں میں اچھے لوگ بھی تھے، لیکن اے میرے محبوب کے غلاموں کنتم خیر امت، تم سب میں سے افضل اور اعلیٰ امت ہو۔ اللہ کہے سب سے افضل امت، اور شیعہ کہے نہیں جی ارتد الناس بعد النبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوائے 3 کے تو سارے مرتد تھے، کٹاتے کھو، یہ بہتر لوگ ہوتے ہیں۔ بہترین وہ ہیں جن کو اللہ جب بہترین کہے تو کوئی مائی کا لال ان میں نقص نہ نکال سکے۔ جھوٹ بولنا اور چیز ہے، حقائق کی دنیا میں بات کرنا اور چیز ہے۔ یہ آیتیں پکار کے کہہ رہی ہیں ابو بکر کا ثانی نہ تھا، عمر کا ثانی نہ تھا، عثمان و علی کا ثانی نہ تھا، یہ ساری امتوں میں بہترین لوگ تھے۔ نعرہ تحقیق، حق جاری ہے۔ نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق۔ اچھا پھر دیکھ لینا انشاءاللہ انہی کے صدقے ہم درجہ بدرجہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی صف میں کھڑا کرے گا جن پر نبی کریم علیہ السلام کی نگاہ کرم ہوگی۔ لیکن نگاہ کرم لینے کے لیے ڈیوٹی بھی تو ادا کرنی پڑتی ہے نا۔ اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، جو لوگوں میں ظاہر ہوئی تم سب سے بہتر امت ہو۔ کیوں؟ تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو۔ نیکی کا حکم دینے میں جو مداہنت کرے وہ کیسے خیر امت ہوگا؟ نیکی کیا ہے؟ اللہ کی توحید کو بیان کرنا، یہ بتانا لوگوں کو سن لو ہر شے کا خالق مالک اللہ ہے، ہر کسی کو دینے والا اللہ ہے۔ اچھی طرح ذہن نشین کرو، اس کا حکم دو، توحید بیان کرو۔ پھر یہ بھی بیان کرو اللہ ڈائریکٹ نہیں دیتا کسی کو، اللہ نے ہمیں جو کچھ دیا ہے مصطفیٰ علیہ السلام کے صدقے میں دیا ہے۔ یہ نیکی کا حکم کرو۔ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور جو منکر چیزیں ہیں ان سے روکو، جو برائی چیزیں ہیں بری چیزیں ہیں ان سے تم روکتے ہو۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ پر تمہارا ایمان ہے۔ یہ کوالٹیاں ہیں، ان کوالٹیوں کی وجہ سے اللہ نے محبوب علیہ السلام کی امت کو سب سے بہتر امت قرار دیا ہے۔ کتنی آیتیں ہو گئی جی؟ 4۔ استدلال بھی سمجھ آ گیا نا۔ اب چلیے 5ویں آیت سورۃ مائدہ، آیت نمبر شاید 54 ہے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، جو بھی اپنا دین چھوڑ دے گا، تم میں سے جو بھی اپنا دین چھوڑ دے گا۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ جو کلمہ پڑھنے والے تھے نا، ان میں سے کچھ لوگوں نے مرتد بننا تھا۔ تو اللہ نے پہلے ہی فرما دیا سن لو، جو بھی تم میں سے اپنا دین چھوڑے گا نا، فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، تو ان قریب اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لائے گا، ایسے لوگوں کو لائے گا انہاں دا مکو ٹھپن واسطے، یحبہم، جن سے اللہ پیار کرتا ہے، وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ بھی اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے مرتد بنیں گے کچھ لوگ، پھر ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ ایسے لوگوں کو لائے گا، مسلط کرے گا جو اللہ سے بھی پیار کرتے ہیں اور اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے۔ اور وہ جو لوگ آئیں گے نا مرتدوں کا مکو ٹھپنے کے لیے، ان کی شان کیا ہوگی؟ اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں پر بڑے ہی نرم دل ہوں گے، بڑے مہربان ہوں گے، نرم ہوں گے۔ اعزۃ علی الکافرین،
کافروں کے مقابلے میں بڑے ہی سخت ہوں گے، مومنوں کے ساتھ برتاؤ بڑے پیار والا، کافروں کے ساتھ جو شریعت کے مطابق سخت سلوک ہے وہ کریں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، جہاد کریں گے اللہ کی راہ میں۔ یہ کن کی کوالٹیاں بیان ہو رہی ہیں؟ جنہوں نے مرتدوں کا خاتمہ کرنا ہے، مرتدوں کا مقابلہ کرنا ہے، جن کو اللہ نے مرتدوں پر مسلط کرنا ہے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں وہ جہاد کریں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور وہ کسی تانا دینے والے کے تانے سے ڈریں گے بھی نہیں، پرواہ نہیں کریں گے لوگ کیا کہیں گے کیا نہیں کہیں گے۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، جسے چاہتا ہے اللہ عطا کرتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا، علم والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو بندہ اپنے دین سے پھر جائے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو ان قریب اللہ تعالیٰ ان پر ایسے لوگ مسلط کرے گا، یحبہم، جن سے اللہ پیار کرتا ہے، وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ بھی اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں پر بڑے ہی نرم دل ہیں۔ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ، کافروں پر بڑے سخت ہیں۔ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کسی تانا دینے والے کے تانوں کی پرواہ نہیں کریں گے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، بڑے علم والا ہے۔ اب ذرا دھیان سے سنیے، کون لوگ مرتد ہوئے تھے؟ نبی کریم علیہ السلام کے وصال مقدس کے بعد کئی لوگوں نے کلمہ پڑھنا چھوڑ دیا تھا، اور جی نبی ختم تو دین ختم۔ کئیوں نے کہا تھا ہاں نماز تو پڑھ لیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، ان کو بھی مرتدوں کی لسٹ میں گنا گیا، مرتد ہیں یہ۔ یہاں سے ایک مسئلہ چلتے چلتے عرض کرتا چلوں، جو بندہ ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا انکار کر دے اسے مرتد کہا جاتا ہے۔ مسلمان وہ ہے جو ضروریات دین پر ایمان رکھتا ہو، ان کو مانتا ہو۔ تو چونکہ انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا تھا تو یہ کون بن گئے؟ مرتد۔ اب ذرا سوچو جی، ان مرتدوں کا مقابلہ کس نے کیا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے روکا، لیکن نہیں رکے، فرمایا نہیں میں مقابلہ کروں گا۔ ان پر کون لوگ مسلط ہوئے؟ یحبہم، جن سے اللہ پیار کرتا ہے۔ اور ابو بکر تو وہ ہیں جن سے مالک پیار کرتا ہے، مولا علی سے بھی اللہ پیار کرتا ہے بخاری کی روح سے، ابو بکر سے بھی اللہ پیار کرتا ہے قرآن کی روح سے۔ یہ اللہ ان سے پیار کرتا ہے۔ اور اللہ تو ان سے پیار کرے اور تم ان کی شان میں بک بک کرو، کچھ ہوش ہے؟ تو کیوں یہودیوں کی سازش کو کامیاب کر رہے ہو؟ یہودیوں کی مرضی یہ تھی مسلمان آپس میں بٹیں، آپس میں لڑیں، تاکہ لڑ کر آپس میں لڑ کر یہ اپنا خانہ خراب کر لیں۔ خدا کے لیے یہودیوں کی سازش کو پروان نہ چڑھاؤ، بلکہ جو قرآن کہتا ہے قرآن کے مطابق صحابہ کرام کی عظمت کو بھی مانو، شان کو بھی مانو۔ ہاں جی، کتنی آیتیں ہو گئی؟ 5 جی۔ اب سورۃ انفال کی سیکنڈ لاسٹ آیت نکالو۔ آپ میں سے جو خطیب لوگ ہو نا، ان آیتوں کو یاد کرو، یاد کر کے ادھر ادھر کی کہانیاں کہاوتیں سنانے کی بجائے قرآن بیان کیا کرو۔ یہ قرآن بیان کرو تاکہ تمہیں بھی ثواب ہو، لوگوں کے عقیدے اور ایمان کی بھی اصلاح ہو۔ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے ان سے بھی یہی گزارش ہے، قرآن کو ہر چیز پر مقدم رکھو۔
اللہ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 74 10واں پارہ سورۃ انفال، والذین آمنوا، جن لوگوں نے ایمان قبول کیا، وہاجروا، اور ہجرت فرمائی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہ لوگ بھی۔ ان مہاجرین کی لسٹ میں کون کون ہیں نمایاں نام؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، سعد، سعید، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، یہ زبیر بن عوام، یہ سارے مہاجرین ہیں نا۔ یہ جو مہاجرین ہیں یہ بھی والذین آووا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان مہاجروں کے لیے مکانات دیے، رہنے کو جگہ دی، وَنَصَرُوا، اور ان مکے سے آنے والے مہاجروں کی مدد کی، یعنی مہاجرین بھی انصار بھی۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ پکے سچے مومن ہیں۔ اور سننے والو، اللہ کی بات پر یقین کرو وگرنہ تم مومن نہیں ہو۔ اللہ کہتا ہے جنہوں نے ہجرت کی، ایمان قبول کیا، ہجرت کی، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جنہوں نے ان کو مکانات دیے، ان کی مدد کی، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ پکے سچے مومن ہیں۔ ان کے ایمان میں شک نہ کرنا، جو بھی ان کے ایمان میں شک کرے گا اس کے ایمان کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ لہم مغفرہ، میں نے بخشنا ہے نا، جنت تو میں نے دینی ہے نا، میں رب اعلان کر رہا ہوں ان کے لیے پہلے سرٹیفکیٹ جاری کر، لہم مغفرہ، اور یہ بخشے ہوئے ہیں، میں نے ان کو بخش دیا ہے۔ ابھی موت آئی نہیں، ابھی قبر میں گئے نہیں، یہ کیا عظمتیں ہیں۔ اللہ تو علیم بذات الصدور ہے نا، اللہ تو کہہ سکتا ہے میں چونکہ سب کچھ جانتا ہوں، اول سے لے کر انتہا تک، جہاں انتہا کی انتہا سب کچھ میں جانتا ہوں، مجھے پتا ہے میں نے کس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ میں رب اعلان کرتا ہوں یہ بخشے ہوئے ہیں، بخشے ہوئے ہیں۔ کبھی ان پر ظلم کی تہمت نہ رکھنا، کبھی نہ کہنا کہ اس نے فلاں کا حق مار لیا تھا، غلط ہے۔ عام آدمی کا حق مارنے والا بھی اتنی جگہ اپنی جہنم میں الاٹ کراتا ہے، اور سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا کا حق مارنے والا کیا وہ جنتی ہو سکتا ہے؟ رب کو نہیں پتا تھا، تمہیں زیادہ پتا ہے۔ اور تم جو بات تاریخ کی کتاب میں پڑھ کر بڑے مفکر بنے پھرتے ہو، تم کہتے ہو جی ہمیں زیادہ پتا ہے، تمہیں پتا ہے جنت میں نہیں جائیں گے، اللہ کو نہیں پتا تھا؟ اللہ کہتا ہے لہم مغفرہ، یہ بخشے ہوئے ہیں، ورزق کریم، اور بڑی عزت والی روٹی انہیں ملے گی، عزت والا کھانا ملے گا۔ میں نے تجربہ کیا ہے، میں تو اکثر جاتا، کرونا نے تو سانو روک دیتا ہے نا اندر، وگرنہ اکثر تو باہر کی روٹی کھاتے تھے۔ جاتے ہیں جلسوں پر تو لوگ بڑی محبت سے حضور تھوڑا جاتے کھاؤ نا جناب، حضور بڑی عزت سے کھانا کھلاتے ہیں، تو خوش بھی ہوتے ہیں ہم لوگ، واہ بھی واہ یار بڑی عزت کی تھی۔ سعید اسد کو اس دنیا کا کوئی انسان عزت سے روٹی کھلائے تو سعید اسد بڑا خوش، یار بڑا عزت بڑی کیتی ہے نا، بڑی عزت نہ روٹی کھلائے۔ تو اس ابو بکر کی عظمتیں کون بیان کرے جن کو عزت والی روٹی میرا مالک کھلائے گا۔ اور نہ نبی پاک کے صحابہ کے بارے میں کبھی برا لفظ نہ کہنا۔ اللہ اعلان کر رہا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ پکے سچے مومن ہیں، لہم مغفرہ، یہ بخشے ہوئے بھی ہیں، اور ان کے لیے عزت والی روٹی بھی ہے۔ میں چند آیتیں اور بھی بیان کروں گا، وہ کل بیان ہوں گی انشاءاللہ، اگر اللہ کو منظور ہوا کوئی رکاوٹ نہ آ گئی تو انشاءاللہ یہ قرآن کا لفظ لفظ کھول کر صحابہ کرام کی عظمتوں کو بیان کر رہا ہے۔ اب میں مزید آیات مبارکہ سے صحابہ کرام کی عظمت بیان کروں گا، اور یہ اس لیے بھی کہ دوبارہ جب یہ آیات مبارکہ سبق میں آئیں گی تو اس وقت صرف ترجمہ اور ہلکی سی تشریح کر کے پھر ہم آگے نکل چلیں گے، کیونکہ مضامین تو بار بار آتے رہتے ہیں نا، تاکہ اس وقت ہمیں زیادہ زور نہ لگانا پڑے۔
پیچھے ہم نے سورہ انفال سے یہ بیان کیا تھا کہ مہاجر ہوں یا انصار یہ دونوں ہی پکے سچے مومن ہیں، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور عزت والی روٹی بھی ہے۔ اب یہ دو گروپ بیان ہوئے کہ دونوں ہی جنتی ہیں، دونوں ہی بخشے ہوئے ہیں، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں میں سے زیادہ درجہ کس کا ہے؟ مہاجرین کا درجہ زیادہ ہے یا انصار کا درجہ زیادہ ہے؟ تو سنیے سورہ توبہ آیت نمبر 20۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وہاجروا اور ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ جہاد ہوتا ہے دو طرح کا، بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ یہ لوگ جو ہیں اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کی بارگاہ میں یہ زیادہ بڑے مرتبے والے ہیں انصار بھی جنتی ہیں، مہاجر بھی جنتی، لیکن انصار کے مقابلہ میں اللہ نے درجہ مہاجرین کا زیادہ رکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی راہ میں جتنی تکلیفیں مہاجرین نے برداشت کی ہیں، دوسروں نے اتنی تکلیفیں برداشت نہیں کی۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ قرآن بتا رہا ہے ابو بکر صدیق کامیاب ہیں، عمر فاروق کامیاب ہیں، عثمان غنی کامیاب ہیں، علی مرتضیٰ کامیاب ہیں۔ پھر اگلی آیت ہے یبشرہم ربہم برحمت منہ، ان کا رب اپنی طرف سے انہیں خوشخبری سناتا ہے۔ تمہیں خوشخبری ہو، رب انہیں خوشخبری سنا رہا ہے کس بات کی؟ وَرِضْوَانٍ، اور اپنی رضا کی، وَجَنَّاتٍ، اور جنتوں کی، لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ، یہ جنتیں ان کی ہوں گی اور یہ جنتوں میں ہمیشہ قائم رہیں گے، جنتی نعمتیں ہمیشہ رہیں گی، خالدین فیہا ابدا، اور پھر اس میں خود یہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اجر عظیم اللہ ہی کے پاس ہے، ہاں اللہ آگے عطا فرماتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے پتہ چلا کہ مہاجرین کا درجہ انصار سے زیادہ ہے۔ اب کھولیے 11واں پارہ، جی 20 21 20 21 22 تین آیتیں ہیں۔ اب ہے 11واں پارہ، آیت نمبر پورا 100۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور پہلے جنہوں نے ایمان قبول کیا، خواہ مہاجر ہیں خواہ انصار، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جن لوگوں نے ان مہاجرین و انصار کی اتباع کی بھلائی کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا اور یہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ دو شانیں یہاں بیان کی گئی ہیں کہ اللہ بھی ان سے راضی اور یہ بھی اللہ سے راضی۔ یہ بہت اونچا مقام ہے جس کو اللہ دے دے۔ کون سا مقام؟ کہ بندہ اپنے مالک سے راضی ہو جائے۔ بندے کے راضی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جس حال میں مالک رکھے اس حال میں راضی رہے۔ یا اللہ جس حال میں تو نے مجھے رکھا ہے میں تیری تقسیم پر راضی ہوں، دل سے راضی ہوں۔
شکوہ شکایت نہ کرے، گلہ نہ، اپنی محنت ضرور کرے، لیکن یہ صحابہ کرام کو یہ مقام حاصل تھا۔ نبی کریم علیہ السلام کی نگاہ کرم نے ان کے دلوں کو اتنا پاک کر دیا تھا کہ اب وہ اپنے مالک کی رضا میں راضی تھے۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بھی بہہ رہی ہیں، نہروں والے باغ ہیں ان کے لیے، خالدین فیہا ابدا، یہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ میرے بچوں میری بات یاد رکھنا، قرآن سے بڑی کتاب کوئی نہیں، قرآن سے بڑی دلیل کوئی نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کھلم کھلا فرما رہا ہے جنہوں نے پہلے ایمان قبول کیا وہ بھی، اور جنہوں نے ان کے پیچھے لگ کر ایمان قبول کیا وہ بھی، وہ سب سے اللہ راضی ہو گیا، اللہ ان کو جنتیں عطا فرمائے گا۔ تو کسی ایری غیری چھوٹی موٹی کتابڑی دیکھ کر صحابہ کے ایمان کے بارے شک نہ کرنا۔ کتابیں غلط ہو سکتی ہیں، راوی غلط ہو سکتے ہیں، لیکن میرا پروردگار غلط نہیں ہو سکتا۔ مصیبت یہ ہے کہ ہم لوگ قرآن کو پڑھتے نہیں، قرآن کو ترجیح نہیں دیتے۔ حالانکہ جب ہم بچوں کو اصول فقہ پڑھاتے ہیں تو پہلا سبق ہی یہی ہوتا ہے کہ قرآن کے مقابلہ پر اگر خبر واحد آ جائے، حدیث آ جائے، تو کوشش کریں گے دونوں میں تطبیق دینے کی۔ تطبیق اگر ہو گئی تو بسم اللہ، لیکن تطبیق کس طرح دینی ہے کہ قرآن کا مطلب ذرہ بھی گڑبڑ نہ ہونے پائے۔ اگر تطبیق ہو گئی تو ٹھیک، نہیں تطبیق ہوئی تو ہم خبر واحد کو، حدیث کو چھوڑ دیں گے اور کتاب اللہ کے خاص پر ہم عمل کریں گے۔ تو یہ کتاب اللہ ہے، قرآن ہے جو محبوب کے صحابہ کی عظمتیں بار بار کھول کھول کر بیان فرما رہا ہے۔ 3 صحابہ کرام تھے، جب نبی کریم علیہ السلام تبوک کے لیے تشریف لے گئے، صرف سستی کی وجہ سے یہ سرکار کے ساتھ نہ جا سکے۔ واقعہ لمبا ہے، پھر صحیح کبھی جب ان آیات کی تفسیر میں ہم آئیں گے تو پھر انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو پہلے تو ان سے بائیکاٹ ہو گیا، پھر اللہ کریم ان سے راضی ہوا، ان 3 صحابہ سے جو سرکار کے ساتھ تشریف نہیں لے جا سکے۔ اب اللہ نے ان کی معافی کی صورت یہ بیان کی، فرمایا محبوب، یہ سورہ توبہ آیت نمبر 103، خذ من اموالہم صدقہ، محبوب پیارے ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے، چندہ لیجئے ان سے، زکوٰۃ کا، دوسرے صدقات لیجئے ان سے۔ اور نبی کریم علیہ السلام صرف لینا ہی نہیں جانتے تھے، جواب میں دینا بھی جانتے تھے۔ اللہ نے فرمایا محبوبہ ان سے چندہ لے، اور چندہ لے کر تطہرہم، تو ان کو پاک کر ان کو، وتزکیہم بہا، اور ان کو صاف ستھرا کر دے، اس کی وجہ سے صاف ستھرا کر دے۔ وصلی علیہم، اور محبوب پیارے ان پر صلاۃ پڑھ، ان کے لیے رحمت کی دعا کر۔ کیوں؟ فإن صلاتک سکن لہم، اس لیے کہ محبوب پیارے تیری جو صلات ہے نا، تیری جو رحمت کی دعا ہے، سکن لہم، ان کے دلوں میں ٹھنڈ ڈال دیتی ہے۔ اب دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، محبوب پیارے ان سے چندہ لے، اور چندہ لے کر کیا کر، ان کو اندر سے بھی صاف کر دے، پاک کر دے، ستھرا کر دے۔ قرآن سے پتہ یہ چلا کہ جس سے نبی نے چندہ لیا ہے پھر اس کو پاک بھی کیا ہے، اس کو ستھرا بھی کیا ہے،
اب بتاؤ کیا نبی کریم علیہ السلام نے جناب ابو بکر صدیق سے کبھی چندہ لیا ہے کہ نہیں لیا؟ جناب عمر سے کبھی چندہ لیا ہے کہ نہیں لیا؟ جناب عثمان غنی سے کبھی چندہ لیا ہے کہ نہیں لیا؟ اب اگر یہ کہو کہ نبی کریم علیہ السلام چندے تو لیتے تھے لیکن اپنی ڈیوٹی ادا نہیں کی، ان کو پاک نہیں کیا، ان کو اندر، پھر بھی چندہ کیوں لیا تھا سرکار نے؟ تو یہ سرکار پر تانا ہے یہ کہنا کہ یہ اندر سے پاک نہیں تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے مصطفیٰ نے چندے لیے، چندے لے کر اپنی ڈیوٹی ادا کی، ان کو اندر سے بھی پاک صاف کر دیا۔ کتنی آیتیں ہو گئیں بھی آج؟ 3 4 ہو گئیں۔ چلو جی آگے 26واں پارہ سورہ حجرات آیت نمبر 7۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، یہ 7 درمیان میں سے شروع ہو رہی ہے، آیت نمبر 7 مل گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان محبوب کر دیا ہے۔ اے محبوب کے صحابہ، اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر ایمان کی محبت ڈال دی ہے۔ ایمان کی محبت، ایمان کی محبت کیا ہے؟ اللہ کی محبت، رسول اللہ کی محبت، رسول اللہ کے ساتھ جس کا تعلق ہو جائے اس کی محبت۔ تو اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر ایمان محبوب کر دیا ہے۔ آگے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا ہے، مزین کر دیا ہے۔ یعنی صحابہ کے دلوں کی گواہی میرا مالک دے رہا ہے کہ صحابہ کے دلوں میں کون سی چیز محبوب تھی؟ ایمان، اور ایمان اللہ نے محبوب کے صحابہ کے دلوں میں مزین کر دیا، نقش کر دیا۔ ایک کام وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ اچھا، بندے کو کئی چیزیں پسند ہوتی ہیں، دل کرتا ہے ان کی طرف، اور کئی چیزیں ناپسند ہوتی ہیں، دل کرتا ہی نہیں۔ تو صحابہ کے دلوں کو اللہ نے کیا کر دیا؟ ان کے دلوں کے اندر ایمان کی محبت ڈال دی، ایمان نقش کر دیا، اور کفر ان کے دلوں میں ناپسند کر دیا۔ کفر کو یہ پسند نہیں کرتے، کفر ہے بالکل ہی انکار کر دینا۔ فسوق نافرمانی، عصیان، فسوق حکم عدولی، عصیان نافرمانی، یہ تینوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے دلوں کے اندر ان کی محبت کو دور پھینک دیا، بلکہ ان کے لیے کراہت دل میں ڈال دی۔ صحابہ اب نہ عصیان کو پسند کرتے ہیں، صحابہ نہ فسوق کو پسند کرتے ہیں، صحابہ نہ کفر کو پسند کرتے ہیں۔ اب دیکھو نا، تینوں چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے نفی کر دی، ان کے دل میں ان کی محبت ڈالی نہیں بلکہ ان کے بارے میں نفرت ڈال دی اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ فرماتا اولئک ھم الراشدون، سن لو یہی لوگ ہیں ہدایت یافتہ، ہدایت پر یہی لوگ ہیں۔ قربان جائیں، فضلا من اللہ والنعمہ، یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کا احسان ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ جس آدمی کا قرآن شریف پر ایمان ہے وہ ان آیتوں کو سننے کے بعد کہے گا واقعی میرے اللہ نے ابو بکر صدیق کے دل میں ایمان کی محبت ڈال دی تھی، اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کے دل میں ایمان نقش کر دیا تھا، اور اللہ نے ابو بکر صدیق کے دل میں کفر، فسق اور عصیان کو ناپسند کر دیا تھا۔ ابو بکر ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے تھے، پسند کرتے تھے تو ایمان کو پسند کرتے تھے۔ کتنی آیتیں ہو گئیں بھائی آج؟ 5۔ اب چھٹی آئے گی، چلو چھٹی آئے، 28واں پارہ سورہ مجادلہ آیت نمبر 22۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر،
جو لوگ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ان کو تم نہیں پاؤ گے۔ کیا نہیں پاؤ گے؟ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ یہ دوستی کریں ان سے جنہوں نے اللہ کی مخالفت کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ یہ ایمان والے اللہ رسول کے مخالفوں سے دوستی نہیں کرتے۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ وہ لوگ ان کے باپ دادا ہی کیوں نہ ہوں، جو اللہ رسول کے مخالف ہوں، خواہ باپ دادا ہوں، ان کے ساتھ دوستی نہیں کرتے۔ او ابناءہم، یا ان کے سگے بیٹے کیوں نہ ہوں، او اخوانہم، یا بھائی کیوں نہ ہوں، او عشیرتہم، یا ان کی برادری والے کیوں نہ ہوں، قبیلے والے کیوں نہ ہوں۔ قبیلے والوں میں سے، بھائیوں میں سے، بیٹوں میں سے، ماں باپ میں سے، باپ دادا میں سے جو بھی اللہ رسول کی مخالفت کرتا ہے، ایمان والا اس سے پھر پیار نہیں کرتا، اس سے دوستی نہیں رکھتا۔ کیوں؟ اچھا، وہ بدر کی لڑائی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سرکار کی طرف سے لڑ رہے تھے، اور حضرت ابو بکر کا سگا بیٹا کافروں کی طرف سے لڑ رہا تھا۔ بعد میں بیٹا ہو گیا مسلمان۔ ایک دن باپ بیٹا بیٹھے ہوئے تھے کہ بیٹا بولا، کہنے لگا، ابا جان، بدر کی لڑائی میں نا ایک وقت ایسا آیا تھا کہ آپ میری تلوار کی زد میں تھے، اگر میں چاہتا تو آپ کی گردن اڑا دیتا میں نے، لیکن باپ کا خیال کرتے ہوئے میں نے وار کو روک لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، بیٹے تم نے تو وار روک لیا تھا نا، لیکن مجھے قسم ہے پروردگار کی، اگر تو میرے وار کے نیچے آتا، میں بیٹا سمجھ کر کبھی تجھے معاف نہ کرتا، بلکہ اللہ رسول کا دشمن سمجھ کر تمہیں قتل کر دیتا۔ یہ صحابہ کرام کے دل کی کیفیت ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے، نقش کر دیا ہے۔ پہلے کیا فرمایا تھا؟ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے ایمان کو ان کے دلوں میں مزین کر دیا، اور یہاں فرمایا اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان نقش کر دیا۔ اب اگر یہ کہانی مان لی جائے کہ صحابہ سارے مرتد ہو گئے تھے، صرف 3 باقی رہ گئے تھے، مقداد، ابو ذر اور سلمان، تو آج کافر کہہ نہیں سکتے یہ تمہارا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے جی ہم نے ان کے دلوں میں ایمان نقش کیا؟ ایمان نقش کیا تھا؟ ادھر نبی کی آنکھیں بند ہوئی، ادھر سارے مرتد ہو گئے۔ اور میرے بھائی، دشمن کو مذاق اڑانے کا موقع مت دو، جو قرآن کہہ رہا ہے اس پر ٹھیک ٹھیک ایمان لاؤ، وگرنہ تو حضرت علی مرتضیٰ پر بھی لوگ اعتراض کریں گے، کہیں گے کمال کے آدمی تھے بھئی، شیر خدا تھے، اور وہ جو مرتد تھے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ ابو بکر مرتد تھا، ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ عمر مرتد تھا، ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ حضرت عثمان مرتد تھے، ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ کیوں علی مرتضیٰ کو بھی گالیاں دلواتے ہو؟ ہم کہتے ہیں اگر یہ جھوٹے ہوتے تو کبھی مولا مرتضیٰ ان کے ہاتھ پر بیعت نہ کرتے۔ مولا حسین جو علی مرتضیٰ کے بیٹے ہیں، انہوں نے تو یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ کی، سب کچھ کٹوا دیا۔ اگر یہ بھی غلط ہوتے، جھوٹے ہوتے، مر جاتے علی مرتضیٰ، لیکن کبھی ان کے ہاتھ پر بیعت نہ کرتے۔ علی مرتضیٰ کا بیعت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ابو بکر بھی سچے تھے، عمر بھی سچے تھے، عثمان بھی سچے تھے۔ اللہ فرماتا ہے ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ نے اپنی طرف سے روح کے ساتھ ان کی مدد کی ہے۔ روح القدس جبریل کے ذریعے اللہ ان کی مدد فرماتا ہے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اور اللہ ان کو داخل کرے گا ایسے باغات میں کہ جاری ہیں من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی، ورضوا عنہ، اور یہ اللہ سے راضی۔ اب آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ اولئک حزب اللہ،
یہ ہے میں اللہ کا گروہ. یہ صحابہ کی جماعت کس کی جماعت ہے؟ اللہ کی جماعت ہے. اولئک حزب اللہ، یہ ہے اللہ کی جماعت، اللہ کا گروہ. الا ان حزب اللہ هم المفلحون. سن لو، بے شک اللہ ہی کا گروپ، اللہ ہی کی جماعت یہ کامیاب ہے. کبھی قرآن مجید کی آیتوں کے ہوتے ہوئے صحابہ کرام پر تان و تشریح نہ کرنا، اللہ ناراض ہو جائے گا. اگلی آیت بھی سن لیجئے جناب. تیسواں پارہ سورہ نصر. اذا جاء نصر اللہ والفتح. جب اللہ کی مدد اور فتح آئے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. اور تو لوگوں کو دیکھے کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، گروپوں کے گروپ آ رہے ہیں اللہ کے دین میں. تو کیا کر، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح پڑھ، اللہ کا شکر ادا کر. وَاسْتَغْفِرْ، اور استغفار کر. اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک وہ توبہ قبول فرمانے والا ہے، رجوع فرمانے والا ہے. اچھا، یہاں پر شیعہ ایک سوال کرتے ہیں کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ اللہ کے دین میں ہزاروں لوگ داخل ہوئے، ایمان بھی قبول کیا، لیکن وہ اس وقت ایمان قبول کیا تھا اسلام کی شان و شوکت دیکھ کر، اسلام کی حکومت دیکھ کر. منافقانہ طور پر ہو سکتا ہے کلمہ پڑھ لیا ہو، منافقانہ طور پر سچے دل سے کلمہ نہ پڑھا ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. یہ کون کہتے ہیں؟ شیعہ حضرات. لیکن اب ذرا جواب بھی غور سے سنیے. اللہ کیا کہتا ہے کہ اللہ کے دین میں جو فوج در فوج داخل ہوئے ہیں تو کیا کر، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ. تو محبوب اس پر اللہ کا شکر ادا کر، اللہ کی حمد کر، اللہ کی تسبیح پڑھ، شکر ادا کر، استغفار کر. کیوں بھئی، جو منافق بن کے آئے وہ نقصان دیتا ہے یا فائدہ مند دیتا ہے؟ نقصان دینے والا ہوتا ہے نا. تو شکریہ کس بات کا؟ یا اللہ تو منافق میں نو دیتے نے. شکریہ کس بات کا؟ شکریہ ہوتا ہے نعمت پر، اور نعمت بنتی ہے تب جب یہ آنے والے سارے سچے دل کے ساتھ ایمان لائے ہوں. چلیے جی، کتنی آیتیں ہو گئی بھائی؟ یہ کہنا کہ صحابہ کرام بس اوپر سے ایمان لائے تھے، پیسہ دیکھ کر ایمان لائے تھے، حکومت دیکھ کر ایمان لائے تھے، بالکل غلط ہے. سورہ مزمل ہے، مکی سورت. اس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ان ربک یعلم، بے شک تیرا رب جانتا ہے. آیت نمبر 20، مزمل آیت نمبر 20. دیکھو بھئی، نکل آئی. ان ربک یعلم، بے شک آپ کا رب جانتا ہے. انک تقوم، کہ آپ کھڑے ہوتے ہو. ادنا من ثلثی اللیل، رات کے 2/3 حصوں کے قریب. محبوب تو رات کو نا اللہ کی بارگاہ میں رات کے 3 حصے کیے جائیں نا، تو 2 حصوں کے قریب محبوب تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے. وَنِصْفَهُ، اور کبھی کبھی آدھی رات تک تو کھڑا ہو کر اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتا ہے. اللہ جانتا ہے، محبوب اللہ جانتا ہے. کبھی تو 2/3 نائٹ جو ہے 2/3 رات کا حصہ اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتا ہے، کبھی آدھا. وَثُلُثَهُ،
کبھی رات کا 1/3 حصہ تو اللہ کی راہ میں کھڑا ہوتا ہے۔ اب یہ موقع کون سا ہے؟ مکہ شریف کا۔ مکہ شریف میں جو نماز پڑھتا نظر آتا اس کو پھینٹا لگایا کرتے تھے کافر۔ بڑی مشکل کا دور تھا، لیکن کیا سرکار اکیلے کھڑے ہوتے تھے؟ آگے اللہ فرماتا وَطَائِفٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ، محبوب جو تیرے ساتھی ہیں نا ان میں سے بھی ایک گروپ تیرے ساتھ کھڑا ہو کر اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھتا ہے۔ پتہ چلا یہ کہنا بالکل بکواس ہے، غلط ہے کہ صحابہ کرام سارے مرتد ہو گئے تھے، صرف 3 باقی بچے تھے، سلمان، مقداد اور ابو ذر غفاری۔ نہیں، نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ وفا شعاروں کی جماعت تھی، وفاداروں کی جماعت تھی۔ اب آگے چلیے جی، کتنی آیتیں ہو گئیں بھائی؟ 8۔ اب پھر آ جائیے 11واں پارہ سورہ توبہ آیت نمبر 111۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک سودا کی بات بیان کر رہا ہے۔ سودے میں کوئی ہوتا ہے خریدنے والا، کوئی ہوتا ہے بیچنے والا۔ یہاں سودا ہو رہا ہے اللہ کے درمیان اور صحابہ کرام کے درمیان۔ اس سودے کو مالک بیان کر، بے شک اللہ نے خرید لیا ہے۔ کس سے خریدا ہے؟ من المؤمنین، مومنوں سے خریدا ہے۔ کس چیز کو خریدا ہے؟ انفسہم، ان کی جانوں کو خرید لیا ہے، واموالہم، اور ان کے مالوں کو خرید لیا ہے۔ تم میرے کہنے پر جان دو، تم میرے کہنے پر مال خرچ کرو، تو یا اللہ پھر تو کیا دے گا؟ فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، میں ان کو بدلے میں جنت عطا کروں گا۔ یہ سودا ہو رہا ہے اللہ کا اور نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں کا۔ یہاں بیچنے والے کون ہیں؟ مسلمان، صحابہ، اور لینے والا کون ہے؟ خریدار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ دیکھو نا، اللہ اپنے فضل سے، جان بھی اسی نے دی ہے، مال بھی اسی نے دیا ہے، لیکن کرم کتنا اتنا دیا تو میں نے، چل تو دے نا میرے حکم سے، دے نا، چل میرے آرڈر پر کر، خرچ کر۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، لڑتے ہیں۔ فیقتلون، قتل بھی کرتے ہیں، ویقتلون، اور قتل ہوتے بھی ہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ ہم نے وعدہ لکھ لیا ہے۔ یہ جو سودا ہوا ہے نا، کہتے ہیں نا سودا پکیاں کاغذاں تے لکھو، تو پکے کاغذوں پر یہ سودا لکھا گیا ہے۔ وعدن علیہ حقا، یہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے سچا وعدہ۔ کہاں کہاں پر؟ فی التوراۃ، تورات میں بھی، صرف ایک اسٹامپ پیپر نہیں، تورات میں بھی، والانجیل، انجیل میں بھی، والقرآن، اور قرآن کے اندر بھی۔ اور یار اللہ تو ان سے معاہدہ کر رہا ہے، سودا کر رہا ہے، تم جان دو، مال دو، میں اللہ تمہیں بدلے میں جنت عطا کروں گا۔ تو کیسے عجیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اس سودے سے بے خبر ہیں۔ سودے سے کہتے ہیں نا، سودا تو ہوا تھا لیکن یہ بس اللہ کو نہیں پتہ چلا ان کے دلوں کے اندر ایمان ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ۔ یہاں لوگ سودا کرتے ہیں نا، کہتے ہیں یار ہمارا اس کے ساتھ سودا کیا، کوئی نہیں، پیسے مل جائیں گے، پارٹی بڑی ساؤنڈ ہے۔ تو یہ آج کی ساؤنڈ پارٹیاں تو ایک طرف رہی نا، اللہ کہتا ہے وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے بڑھ کر وعدہ پورا کون کر سکتا ہے؟ اللہ سے بڑھ کر معاہدے کو پورا کون کرے گا؟ اس لیے فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُمْ بِهِ، اوے ایمان والو جنہوں نے اللہ سے کیا ہے سودا، اس سودے پر جشن مناؤ۔ فَاسْتَبْشِرُوا، اور جشن مناؤ، خوشیاں مناؤ۔ کس بات پر؟ اس سودے پر۔
جو تم نے اللہ سے کیا، خوش ہو گئے، ہمارا اللہ سے سودا ہو گیا ہے، ہم نے اللہ کی راہ میں مال دیا، ہم نے اللہ کی راہ میں جان دی، اور اللہ نے اس کے جواب میں ہم سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ اب جنت ہماری پکی ہے، اس لیے کہ اللہ سے بڑھ کے وعدوں کو پورا کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ اچھا، صرف سودے پر تو مناؤ جشن، صرف سودے پر تو مناؤ جشن، تو جس کے ذریعے سودا ہوا ہے آیا، تو اس کے آنے پر جشن نہ مناؤ۔ اور جب خوشی کی بات ہو نا تو جشن منائے جاتے ہیں۔ ہم سنیوں کو بھی سرکار کے آنے پر خوشی ہوتی، ہم سرکار کے آنے پر جشن مناتے ہیں۔ ذالک هو الفوز العظیم، اللہ فرماتا ہے یہی بہت بڑی کامیابی ہے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ کتنی آیتیں ہو گئی بھائی؟ 9۔ چلیے جی آگے۔ تو یہ صرف سننی نہیں ہے، ان کو یاد بھی کرنا ہے آپ نے، اور جو خطیب لوگ ہیں، خطباء ہیں، ان سے گزارش ہے کہ یہ آیتیں یاد کر کے ممبروں پر بھی بیان کیا کریں، ممبروں پر بیان کیا کریں۔ چلیے اب نکالیے 27واں پارہ، سورۃ حدید، آیت نمبر 10۔ اس آیت کے سننے سے پہلے ایک حدیث میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ مومن کون ہوتا ہے۔ مومن وہ ہے جو اپنی خواہشات کو قربان کر دے اس چیز پر جو نبی کریم علیہ السلام لے کے آئیں۔ اپنی مرضی کچھ ہو، اللہ کے رسول کا فرمان کچھ ہو، تو مومن کون ہے؟ جو اللہ رسول کی بات کو اختیار کرے۔ کسی کے دل میں کچھ ہوگا، کسی کے دل میں کچھ ہوگا، لیکن اب دھیان سے نا یہ اللہ کا فرمان سن لینا۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں سے جس نے فتح سے پہلے خرچہ کیا اور لڑائی کی اللہ کی راہ میں، اس کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ کس کے برابر؟ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچہ کیا، فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہ بڑے درجے والے ہیں۔ اس کا مطلب کیا نکلا؟ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، فتح مکہ کے بعد جنہوں نے کلمہ پڑھا، جنہوں نے خرچہ کیا، جنہوں نے جہاد کیا، ان کا درجہ پہلے والوں جتنا نہیں ہے، پہلے والوں کا درجہ اونچا ہے۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، یہ لوگ درجے میں زیادہ بڑے ہیں۔ کن سے؟ ان لوگوں سے جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور بعد میں قتال کیا، بعد میں لڑے۔ بعد میں لڑنے والوں اور بعد میں خرچہ کرنے والوں میں سے جنہوں نے پہلے خرچہ کیا ہے نا، ان کا درجہ زیادہ ہے۔ لیکن یاد رکھنا، جنہوں نے بعد میں خرچہ کیا ہے نا، ان کو برا نہیں کہنا۔ جنہوں نے بعد میں جہاد کیا ہے نا، ان کو گالیاں نہیں دینی، ان کو برا نہیں کہنا۔ کیوں؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، دونوں گروپوں سے اللہ نے حسنہ کا وعدہ کر لیا ہے، جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے ایمان قبول کیا، فتح مکہ سے پہلے خرچہ کیا، فتح مکہ سے پہلے قتال کیا، ان کا درجہ اگرچہ زیادہ ہے بعد والوں سے، لیکن بعد والے صحابہ جو ہیں ان کے ساتھ بھی اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، یہ کب انہوں نے جہاد کیا تھا؟ فتح مکہ کے بعد۔ کلمہ کب پڑھا تھا؟ اس کے بارے کچھ کہتے ہیں فتح مکہ سے پہلے پڑھ لیا تھا، کچھ کہتے ہیں نہیں بعد میں پڑھا تھا۔
چلو بعد کا تو کنفرم ہے نا. تو اب حضرت امیر معاویہ ہوئے بعد والے صحابی اور حضرت علی پہلے والے صحابی. تو درجہ کس کا زیادہ ہے؟ مولا علی کا درجہ زیادہ ہے. لیکن برا ان کو بھی نہیں کہنا. کیوں؟ اس لیے کلم وعد اللہ الحسنہ، دونوں کے ساتھ ہی اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے. چلیں جی آگے. شیعہ حضرات کا یہ کہنا کہ کامل ایمان والے صرف 3 تھے، یہ قرآن کی روح سے غلط ہے. کیوں؟ پارہ 10 سورہ انفال آیت نمبر 65. یا ایہا النبی حرض المؤمنین علی القتال. اے غیب کی خبریں دینے والے محبوب، مسلمانوں کو قتال کی ترغیب دو، جہاد کی ترغیب دو. سن لو، ان یکم منکم 20 صابرون، اگر تم میں 20 بندے بھی صبر کرنے والے ہوئے. کتنے بندے؟ 20. یغلبوا 200، 200 پر غالب آ جائیں گے. اگر تم میں 20 بھی ہوئے نا تو کتنوں پر غالب آ جائیں گے؟ 100 پر. وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. تو اگر تم میں ہوئے 100 تو وہ 1000 پر غالب آ جائیں گے. کون سے 1000 پر؟ من الذین کفروا، کافروں میں سے جو 1000 ہیں نا. مومنوں کے 100 کتنوں پر غالب آ جائیں گے؟ 1000 پر. بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ کافروں میں اندر فقہ تو ہوتی نہیں، سمجھ تو ہوتی نہیں، بے وقوف لوگ ہیں. یہ عقل ان کی ماری گئی ہے، خود اپنے ہاتھوں سے خدا گھڑ کر ان کی عبادت شروع کر دیتے ہیں. تو میری مدد تمہارے ساتھ ہے. اگر تم میں 20 ہوئے ایمان والے تو وہ کتنوں پر غالب آ جائیں گے؟ 200 پر. اگر ہوئے 100 تم میں ایمان والے تو کتنوں پر غالب آ جائیں گے؟ 1000 پر. پتہ چلا اتنے تو کامل ایمان والے تھے نا، اتنے تو تھے کامل ایمان والے. اب آگے اللہ فرماتا ہے الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے تم پر تخفیف کر دی ہے، اب اللہ نے تم سے بوجھ ہلکا کر دیا ہے. وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا، اللہ کو پتہ ہے تمہارے اندر نہ کچھ کمزوری بھی ہے. آخر انسان تھے نا، کوئی فرشتے تھوڑی تھے. تمہارے اندر ضعف ہے، کمزوری ہے. چلو وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ، اگر تم میں ہوئے 100 صبر کرنے والے، یغلبوا 200 تو 200 پر جیت جائیں گے، 200 پر غالب آ جائیں گے. وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اگر تم میں 1000 ہوئے نا صبر کرنے والے تو وہ 2000 پر اللہ کی دی ہوئی طاقت سے غالب آ جائیں گے. واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو پتہ چلا صحابہ کرام کی تعداد ایمان والوں کی بہت زیادہ تھی. 1000 تو اللہ فرما رہا ہے نا، یہ قرآن کی آیت ہے. تو بعد میں پتہ نہیں کتنے لوگ شامل ہوئے. اب اور بھی سنتے جائیے. اب نکالیے سورہ فتح. مشہور آیت مبارکہ ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور جو ان کے ساتھی ہیں. کن کے ساتھی؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں وہ کیا ہیں؟ اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلہ میں بڑے مضبوط ہیں، لیکن رحماء بینہم، آپس میں بڑے مہربان ہیں، آپس میں بڑے مہربان ہیں. اب جو لوگ یہ کہانیاں سناتے ہیں نہیں صحابہ کرام کی اہل بیت سے بڑی لڑائی تھی، یہ بڑی دشمنی رکھتے تھے، ارے میاں ہم تمہاری مانیں یا اللہ کی مانیں؟
اللہ تو دلوں کے حالات بھی جانتا ہے نا. اللہ اعلان کر رہا ہے رحماء بینہم، میرے محبوب کے ساتھی آپس میں بڑے مہربان ہیں. اور سرکار کے ساتھی تو کئی تھے، 1,00,000 سے زیادہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ تھے، لیکن سب سے زیادہ مشہور صحابہ کون ہیں؟ حضرت ابو بکر ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت عثمان ہیں اور حضرت علی مرتضیٰ ہیں کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. تو بھئی یہ آپس میں بڑے مہربان تھے، ان کے اندر کوئی لڑائی نہیں تھی، کوئی جھگڑا نہیں تھا. ہیں کرنے ایک ہی مشعل کی، بو بکر عمر عثمان علی، ہم مسلک ہیں یاران نبی، ہم مسلک ہیں یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں. کوئی لڑائی نہیں تھی، فرق یہاں لڑائی کے معنی میں ہے. پھر اللہ ان کی قلبی کیفیت کو بیان کرتا ہے، تراہم رکعا سجدا، تو انہیں دیکھے گا رکوع کی حالت میں، سجدہ کی حالت میں. کبھی رکوع کرتے نظر آئیں گے، کبھی سجدہ کرتے نظر آئیں گے. یہ رکوع اور سجدے کیوں کرتے ہیں؟ دکھاوے کے لیے. یہ کیوں سجدے کرتے ہیں، کیوں نمازیں پڑھتے ہیں؟ فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا ڈھونڈتے ہیں. اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا کی تلاش میں رکوع کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں. سجدہ میں بھی کرتا ہوں، سجدہ آپ بھی کرتے ہو، رکوع میں بھی کرتا ہوں، رکوع آپ بھی کرتے ہو. لیکن کیا کسی ساتھ والے کو پتہ چلتا ہے یہ رکوع سجدہ کیوں کر رہا ہے؟ نہیں پتہ چلتا. کیوں؟ ہم صرف ظاہر دیکھتے ہیں نا، اندر نہیں دیکھتے. اور اللہ تو اندر کی ساری چیزیں دیکھتا ہے نا. اللہ گواہی دے رہا ہے محبوب کے صحابہ کے بارے کہ یہ اللہ کا فضل چاہتے ہیں اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں. یہ بالکل دل سے پکے سچے مومن تھے، فرما بردار تھے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جتن کیا کرتے تھے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی نشانی سجدوں کے اثر کی وجہ سے ان کے چہروں میں، ان کے چہرے، جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتا رہے نا، رنگ کا خواہ بلالی بھی کیوں نہ ہو، اس کے چہرے پر ایک رونق ہوتی ہے، ایک رونق ہوتی ہے. ایک شعر ہے مجھے تو بہت پسند ہے، مرد حقانی کی پیشانی کا نور، مرد حقانی کی پیشانی کا نور، کب چھپا رہتا ہے پیش ذی شعور. جو عقل والا ہوتا ہے نا وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ بندہ کس کیٹیگری کا ہے. ہمارے حضرت صاحب تھے نا ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، دربار شریف جیلم شریف حاضر تھے. تو دلی والے حضرت تشریف لائے، بس دیکھا نا ابا جی کو، کہنے لگے ماشاءاللہ پیشانی مبارکہ سے نسبت شریفہ کے آثار چمکتے نظر آ رہے ہیں. دیکھا نا، پہچان گیا نا فٹ، نسبت شریفہ کے آثار پیشانی مبارکہ سے چمکتے نظر آ رہے ہیں. تو بڑے حضرت صاحب قبلہ نے عرض کیا جی جی حضور انہوں نے بڑی محنت کی ہے. تو یہ اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ جو میرے محبوب کے صحابہ ہیں یہ اللہ کا فضل چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور سجدوں کے نشانات ان کے چہروں پر ظاہر ہیں. گڑما جی نہیں کہ گڑمے پہ گئے نا، وہ نورانی چہرے ہیں. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. اللہ فرماتا ہے ان کی یہ شان، یہ صفت میں نے تورات میں بھی درج کی ہے، انجیل میں بھی درج کی ہے، یہاں بھی درج کی ہے. پھر اللہ فرماتا ہے، اچھا اس کو دو طرح سے پڑھا جا سکتا ہے. انجیل میں کیا اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے، کَزَرْعٍ، جس طرح کہ تم بیج بوتے ہو نا زمین کے اندر،
کھیتی ہے نا، کھیتی میں بیج بویا تو پھر پہلے پہل کیا ہوتا ہے؟ اخرج شطأہ، وہ اپنی سوئی پٹھا باہر نکالتی ہے، چھوٹی سی سوئی باہر نکلتی ہے۔ فآزرہ، پھر اس کو طاقت ملتی ہے۔ فاستغلظ، پھر وہ موٹی ہو جاتی ہے، وہی سوئی جو پہلے چھوٹی سی باہر نکلی تھی، پھر اس نے پٹھا نکالا، پھر اسے طاقت دی، پھر موٹی ہو گئی۔ فاستوى على سوقه، پھر وہ فصل اپنی پنڈلیوں پر کھڑی ہو گئی، پنڈلیوں پر کھڑی ہو گئی نا۔ جب فصل پنڈلیوں پر کھڑی ہو جائے نا، ہوا لہلہاتی ہے نا، ادھر سے ہوا آئی تو فصل کرتی ہے اب جس کی فصل ہوتی ہے نا، وہ اپنی فصل دیکھ کر بڑا خوش ہوتا ہے، بڑا خوش، میری فصل بڑی شاندار ہے۔ اللہ فرماتا یوجب الزراع، یہ کسانوں کو، مالکوں کو بڑی اچھی لگتی ہے۔ تو یہ محبوب کے صحابہ کی مثال ایسی ہے، پہلے ایک سوئی باہر نکلی تھی، ایمان کا بیج بویا نا مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے، تو ابو بکر و علی نے پہلے کلمہ پڑھا، پھر اور ساتھ مل گئے، پھر اور ساتھ مل گئے، پھر اپنی پنیاں باہر کھڑی ہو گئی، فصل لہلانے لگی نا، اب اللہ بھی خوش ہے، اللہ کا رسول بھی خوش ہے۔ اچھا، لیکن جب فصل لہلاتی ہے نا، مالک ہوتا ہے خوش، لیکن کچھ لوگ جلتے بھی تو ہیں نا۔ وہ جلنے والے کون ہیں؟ شریکہ، یہ فصل اینی ہو گئی، ساڑی فصل نہیں ہوئی۔ اللہ فرماتا لیغیظ بہم الکفار، یہ صحابہ کی لہلہاتی فصل کو دیکھ کر جلتا کافر ہے۔ تو بھئی صحابہ کی شان کو دیکھ کر جلنا نہیں، صحابہ کی فصل کو دیکھ کے خوش ہونا ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے محنت کی، اور چند سال کے عرصے میں، کتنے سال؟ مکہ شریف میں ہجرت سے پہلے 13 سال، مدینہ شریف میں ہجرت کے بعد 10 سال، ٹوٹل 23 سال۔ اللہ اور خیر صلی اللہ، 23 سال کے اندر اتنی فصل تیار ہو گئی۔ اللہ فرماتا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرتا واجرا عظیما۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے، اچھے کام کرنے والوں سے وعدہ کر لیا ہے، کس چیز کا؟ بخشش کا اور اجر عظیم کا، بہت بڑے اجر کا۔ اللہ کرے سبق میں ہم یہاں پہنچ جائیں تو اس وقت میں بیان کروں گا کہ یہاں من جو ہے بیان کا ہے، تمییز کا نہیں ہے، بس اشارہ کر دیا میں نے۔ اب چلیے 28واں پارہ سورہ حشر، آیت نمبر 8، 9، 10، یہ 3 آیتیں ہیں۔ اچھا، مدینہ طیبہ میں مال آیا، مال فے۔ ایک ہوتا ہے مال غنیمت، جو لڑائی کے بعد کافروں کا مال ہاتھ آئے، اسے کہتے ہیں مال غنیمت۔ اور ایک مال وہ ہوتا ہے لڑائی کی نوبت ہی نہیں آئی، روب اور دبدبہ ہی کام کر گیا، وہ مال چھوڑ کے بھاگ گئے، اس مال کو کہتے ہیں مال فے۔ یہ مدینہ طیبہ میں مال فے آیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس پر تمہاری کوئی محنت نہیں ہوئی اس مال کے حاصل کرنے میں، یہ اللہ نے اپنے فضل سے تمہیں دیا ہے، تو اب تم یہ مال یہاں تقسیم کرو۔ اللہ نے اس کے مصارف بیان فرمائے۔ اب یہ مال دینا کن کن کو ہے، انعام کن کن کو ملے گا؟ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، ان غریب مہاجروں کو بھی دو نا، جو اپنے گھروں سے، اپنے مالوں سے نکالے گئے ہیں، ان کو دو مال، بیچارے گھر بار چھوڑ کے آئے ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کیوں گھر بار چھوڑ کے آئے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے،
تلاش کرتے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی رضا۔ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ کی بھی مدد کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی بھی مدد کرتے ہیں۔ کون مدد کرتے ہیں؟ بولو، مہاجرین مدد کرتے ہیں نا۔ مہاجرین اللہ ہیں کہ غیر اللہ؟ غیر اللہ تو یہ نہیں کہنا چاہیے اللہ کے بغیر کوئی مدد نہیں کر سکتا، بلکہ یوں کہنا چاہیے اللہ کی عطا کے بغیر کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ کی عطا کے ساتھ بھی کوئی مدد نہ کر سکتا ہوتا تو اللہ کیوں کہتا ینصرون اللہ ورسولہ؟ تو ہم بھی یہ جو مددگار مانتے ہیں نا کہ نبی ولی ہمارے مددگار ہے، تو اللہ کی عطا سے انہیں اپنا مددگار مانتے ہیں۔ اللہ فرماتا اولئک هم الصادقون، یہ سچے ہیں، یہ مہاجر جو ہیں سچے ہیں، ان کو بھی دو۔ اور کن کو دو؟ والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم، اور جنہوں نے مہاجروں کے آنے سے پہلے ہی ان لوگوں کے لیے گھر بنا لیے تھے، مہاجروں کے آنے سے پہلے ہی ان کے لیے گھر بنا لیے تھے۔ یحبون من ہاجر الیہم، جو ان کی طرف ہجرت کر کے آتے ہیں نا ان سے پیار بھی کرتے ہیں، مہاجرین سے محبت کرتے ہیں۔ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا۔ اچھا ذرا توجہ سے سننا، جو حضرات معاشرے میں رہتے ہیں نا، مدرسوں میں پڑھتے ہیں، کالجوں میں پڑھتے ہیں، وہ میری بات کو اچھی طرح سمجھیں گے۔ انسانی فطرت ہے کہ مدرسے میں کوئی چیز آئی، کالج میں کوئی چیز آئی، دو کو مل گئی، دو کو نہ ملی، تو جن کو نہیں ملتی وہ کیا محسوس کرتے ہیں؟ یار کم خراب ہی ہو گیا ہے، انہوں مل گئی سانوں نہیں ملی، ہوتا ہے نا دل کے اندر۔ لیکن یہ انصاری ایسے ہیں، ایک تو انہوں نے آنے والوں کے لیے مکانات تیار کر رکھے ہیں، دوسرا اگر انہیں کوئی چیز مہاجرین کو دی جائے تو انہیں اپنے سینوں کے اندر کوئی تنگی محسوس نہیں ہوتی، خوش رہتے ہیں یہ۔ واہ واہ۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور اپنی جانوں پر انہیں ترجیح دیتے ہیں، ترجیح بھی دیتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خواہ انہیں خود کتنی ضرورت کیوں نہ ہو، لیکن کہتے ہیں نہیں انہوں دیو، دل سے کہتے ہیں، اوپر اوپر سے نہیں کہتے۔ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو بندہ اپنے دل کے لالچ سے بچا لیا گیا، اپنے اندر کے لالچ سے بچا لیا گیا، جس پر اللہ نے کرم کر دیا، لالچ ہو گیا ختم، رب فرماتا فکر نہ کرنا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی کامیاب ہے۔ کتنے گروپ ہو گئے؟ دو۔ یہ مال فے کن کو دو؟ مہاجروں کو بھی دو اور انصار کے بھی دو۔ اگلی آیت دھیان سے سننا، شاید کئی لوگوں نے سمجھ رکھا ہو کہ یہ آیت ایصال ثواب کے لیے پڑھنی ہے، اصل سنو کس کے لیے ہے۔ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ، اور ان کو بھی مال ملے گا جب کبھی مال فے ہے نا، جو ان کے بعد آئے، لیکن شرط یہ ہے یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، جو یہ دعا مانگے، یا اللہ
ہمیں بھی بخش دے، ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان کی دولت لے کر تشریف لے گئے ہیں۔ آیا یہ مال کن کو ملے؟ جو کہتے ہیں یا اللہ ہمیں بھی بخش دے، مہاجرین کو بھی بخش دے، انصار کو بھی بخش دے، جو اپنے پہلوں کی بخشش کے لیے دعا مانگے اللہ کہتا مال ان کو بھی ملے گا۔ پھر ابھی دعا پوری نہیں ہوئی۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا۔ رب العالمین جس بندے نے تیرے محبوب کا کلمہ پڑھا ہے نا، ہمارے دل میں اس کے بارے ذرہ کھوٹ بھی نہ رکھ۔ آیا ہے یا اللہ ذرا بھی کھوٹ نہ رکھ۔ اب سن لو، جہاں تک آواز جا رہی ہے سن لو، سچا ایماندار وہی ہے جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے دل میں کھوٹ کینہ نہ رکھے۔ اللہ ہمارے دلوں کو بھی کینے سے صاف کر دے۔ ربنا انک رؤوف رحیم، یا اللہ تو بڑا بخشنے والا ہے، مولا تو بڑا مہربان ہے۔ تو یہ قرآن پاک کی آیات پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ سچا ایمان والا ہے ہی وہ جو مہاجرین سے بھی پیار کرتا ہے اور انصار سے بھی پیار کرتا ہے، اور اپنے دل کے اندر کسی کے بارے کھوٹ نہیں رکھتا۔ درجہ مرتبے دینا یہ اللہ کا کام ہے، جو اس کے محبوب نے ہمیں بتا دیا، ہم نے آگے سنا دیا۔ ہم کون ہیں؟ اللہ ہمیں تو اپنی فکر رہتی ہے، اس کی رحمت سے امید بڑی ہے، لیکن اس کی بے نیازی سے ڈر بھی بڑا لگتا رہتا ہے۔ اس کی بے نیازی سے ڈرو، اس کی رحمت کی امید رکھو، قرآن کی خدمت کرتے رہو، انشاءاللہ پھر جنت وٹتے پھیلے گی۔